امام بزار روایت لاتے ہیں، مسند ابی یعلا میں بھی یہ روایت ہے، میرے آقا کے پیارے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا افضل ایام الدنیا العشر، یعنی عشر ذی الحجہ، ساری دنیا کے دنوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت والے دن، سب سے زیادہ شرف اور عزت والے دن ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا یہ ایسے دن ہیں وَلَا مِثْلُهُنَّ فِي سبیل اللہ، اگر کو اللہ کی راہ میں جہاد میں نکل پڑے، دن کو جہاد کرے، رات کو رب کی عبادت کرے، اس مجاہد، اس غازی، اس عابد، اس زاہد کو جو اجر ملتا ہے اس سے بڑھ کر اجر اسے ملتا ہے جو ذی الحجہ کے 10 دنوں کی عبادت کرتا ہے۔ مدینے والے سائیں فرمایو ذی الحجہ جو پہریوں دہراتیوں پہریاں دہ دیاڑا ہر دین جو روزوں سال دے عبادت دے برابر۔ اگر ذی الحجہ کے پہلی تاریخ کا روزہ رکھیں، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، نویں تک کے ایک ایک نفلی روزے کا اجر 1 سال کی عبادت کے برابر لکھ دیا جاتا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنہ، ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ وقیام کل لیلت منہا بقیام لیلت القدر، ذی الحجہ کے پہلی 10 راتوں میں ہر ایک رات کا جاگنا لیلت القیام کے قدر کے برابر۔ دیکھیں سال میں ایک مرتبہ رمضان آتا ہے اور پورے رمضان میں صرف ایک لیلت القدر ہوتی ہے، وہ بھی رمضان میں چھپی ہوئی ہے، کسی کے پاس گارنٹی نہیں کہ وہ 21ویں کی ہے یا 25ویں کی یا 27ویں یا 29ویں کی، تلاش کرو جس کے مقدر میں ہوگی مل جائے گی۔ اگر ایک رات مل جائے وہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، لیکن ہم کتنے خوش نصیب ہیں، میرے آقا کے توسل سے ہمیں یہ 10 راتیں ملی جو ہر رات لیلت القدر کے برابر ہے۔ آئے نا بائدو، آئے نا جڑ، ہکڑی رات لیلت القدر جے برابر وہ خوش نصیب آہن جے کے جاگد آہن یہ راتوں ملہائے دیکھا۔ جو صلی اللہ علیہ